تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 118 اس کی تلاوت کی گئی. ما قبل کی آیت میں گزشتہ جمعے میں تفسیر میں یہ عرض کیا گیا تھا، ایک مثال سے سمجھایا گیا تھا کہ کفار کے جو خیر کے اعمال ہیں یا یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں مسلمانوں کی یا اسلام کی دشمنی میں یا خیر کے کام میں، یہ آخرت میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور دنیا میں جو بھی انہوں نے خیر کا کام کیا، رفاہی کام کیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی کھیتی ہو، اس نے اس پر محنت کی، مشقت کی، لیکن جب فصل تیار ہو گئی تو سخت آندھی نے، سرد آندھی نے اسے پورا تباہ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، اور یہ جو امید لگائے بیٹھا تھا، جو آس لگائے بیٹھے تھا فائدے کی، وہ ساری آس ختم ہو گئی، اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. تو یہ ایک مثال سے سمجھایا گیا تھا کہ آخرت میں ان کے اعمال خیر کا، اعمال صالحہ کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے. تو ان کے کفر اور ان کے ظلم کی سرد ہوا ان کے اعمال صالحہ کو لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا. آج کی آیت میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ ان سے دوستی نہ کریں، ان سے قلبی تعلق نہ رکھیں، انہیں اپنا رازدار نہ بنائیں، کیونکہ جیسے ان کی کھیتی تباہ ہوئی ان کے کفر اور ظلم کی وجہ سے، اگر تم ان سے مخالطت رکھو گے، ان سے میل جول رکھو گے، انہیں اپنا قریبی بناؤ گے، جگری دوست بناؤ گے، تو ان کے کفر اور ظلم کی سرد ہوا تمہارے اعمال صالحہ کو، تمہارے ایمان کو بھی خراب کر سکتی ہے، تمہاری کھیتی کو بھی جلا کر کے خاک کر سکتی ہے. اس کی چند وجوہ بیان کی گئی کہ کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے، اسی طرح جو دہریے لوگ ہیں، تو مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہوں، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، تو سارے کفار و مشرکین اس میں آ گئے. ان سب سے قلبی تعلق، انہیں اپنا رازدار بنانا، اس سے منع کر دیا گیا. اس کی وجوہات کا تذکرہ کیا گیا. اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو مہاجرین تو مدینہ میں ایک طرح سے نئے تھے، لیکن وہاں جو مدینہ میں رہتے تھے اوس اور خزرج، یہ پہلے مشرکین میں سے تھے، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے. وہاں پہ یہود بکثرت آباد تھے، بہت سارے ان کے مشہور قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. تو ان کے پرانے تعلقات تھے، موالات تھی، دوستی تھی، معاملات ہوا کرتے تھے. اب اسلام لانے کے بعد بھی جب یہ صورتحال تھی، ادھر کفار مکہ سے خطرہ تھا، ادھر یہود سے خطرہ تھا اور نصارہ سے خطرہ تھا، مسلمانوں کو ہر ایک سے خطرہ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد گویا ہر کوئی دشمن ہو گیا تھا. تو ایسی صورتحال میں، اس کنڈیشن میں یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ اب ادھر سے وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان اپنے دفاع کی کوششیں کر رہے ہیں. ایسے میں اگر اوس اور خزرج
جن کے پرانے تعلقات تھے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے خاندان میں، دو خاندانوں میں تعلقات پہلے اچھے ہوتے ہیں، بعد میں کسی وجہ سے تعلقات ختم ہو گئے تو بھی اٹھنا بیٹھنا دشمنوں کے ساتھ کبھی کبھی کسی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ایسی صورتحال تھی، اوس و خزرج میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات ہوا کرتے تھے، تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ اس موقع پر ان کے ساتھ تعلقات، انہیں اپنا رازدار بنانا، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا، اپنے راز شیئر کرنا، یہ انتہائی تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سے تمہاری دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے، تمہارا عقبہ بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس پس منظر میں آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے وہ وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے منع کیا گیا۔ یہ وجوہات اگر پیش نظر ہو تو ہر کوئی عقل سلیم والا کہے گا کہ نہیں، ان سے محبت، ان سے قلبی تعلق اور انہیں اپنا رازدار بنانا یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ پہلی وجہ کیا ذکر کی گئی؟ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہارے اندر فساد پیدا کرنے، تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہارے اندر شر پیدا کرنے اور بگاڑ پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ اپنی انتھک کوشش کرتے ہیں، آخری کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے اندر کسی طرح بگاڑ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر شر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر فساد ہو جائے۔ دوسری وجہ ودوا ما عنتم، تمہیں جو مشقت پہنچتی ہے، تمہیں جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اس سے انہیں دلی خوشی ہوتی ہے، یہ دل سے اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی مضرت پہنچے، تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ تیسری بات یہ بتلائی کہ ان کی جو دشمنی ہے بلاخر کسی نہ کسی موقع پر راز کھل ہی جاتا ہے، زبان تک وہ بات آ ہی جاتی ہے۔ یہ جو دلوں میں حسد اور بغض رکھے ہوئے ہیں، صرف دلوں تک نہیں ہے بلکہ یہ زبان تک بھی آ جاتا ہے، اور اس کا اظہار گاہے بگاہے ہر دور میں ہوتا رہا۔ مسلمانوں کے جو مخالفین ہیں، مسلمانوں سے جو دشمنی اور حسد رکھنے والے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر اس کا اظہار کر ہی دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی اسلام کے متعلق، کبھی اسلام کے کسی حکم کے متعلق، کبھی اسلام کے مبلغ اور اسلام کے بزرگوں کے متعلق ان کی زبانوں سے بظاہر تو دعوے ہوتے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن موقع آتا ہے تو سارے راز کھل جاتے ہیں۔ تو کبھی کسی کو لٹیرا کہہ دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی کسی صحابی کی شان میں، کبھی قرآن کے بارے میں۔ تو ان کی جو دشمنی ہے ان کے زبان سے بھی نکل آتی ہے کبھی کبھی۔ اور ایک وجہ اور بیان کی، وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو ان کے زبان سے کبھی یہ چیزیں نکل آتی ہیں، لیکن جو دل میں بغض چھپا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ، اس سے بہت زیادہ بڑھ کر کے۔ پھر ایک اور وجہ ہے کہ محبت دونوں جانب سے ہوتی ہے، یک طرفہ محبت نہیں ہوتی۔ ان کی حالت کیا ہے؟ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو عقل سلیم کا تقاضا یہی ہونا چاہیے، جب وہ تم سے محبت نہیں کرتے تو قلبی تعلق، ان سے دوستی، انہیں رازدار بنانا کیوں کرو؟ ایک اور وجہ ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، آسمانی کتاب، اور یہ تمہاری کتاب کو آخری کتاب جانتے ہوئے، حق سمجھتے ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں سمجھتے ہوئے پھر بھی نہیں مانتے، نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، نہ تمہارے نبی کو تسلیم کرتے ہیں، تو بھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے قلبی تعلق رکھا جائے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ایک اور وجہ بیان کی کہ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو الگ معاملہ ہوتا ہے، منافقانہ طرز ہے، تمہارے سامنے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو بظاہر مجبوری کی وجہ سے تو کہہ دیا ہم مومن ہیں، لیکن اس پر پچھتاتے ہیں، تو افسوس کرتے ہیں، انگلیوں کو کاٹتے ہیں، کیا کریں، مجبور تھے، کہنا پڑا۔ تو منافقانہ طرز ہے، ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ اور ایک اور وجہ، ان تمسسکم حسنۃ، تمہیں کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی خیر، تمہیں فتح مل گئی، تمہیں مال غنیمت مل گیا، تمہیں خوشی مل گئی، بھلائی تمہیں چھو بھی جاتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔
اور ایک وجہ اگر تمہیں کوئی برائی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، کہیں شکست ہو گئی، کہیں مالی خسارہ ہو گیا، کہیں جانی نقصان ہو گیا، کہیں قہر زدہ تم ہو گئے، تمہاری بستی، تمہاری کھیتی ہو گئی، تو اس سے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں، تقریباً 10 وجوہات ہیں اگر انہیں شمار کیا جائے۔ اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں رازدار بنایا جائے، ان سے قلبی تعلقات قائم کیے جائیں۔ یہاں سے مفسرین نے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اسلامی مملکت میں، اسلامی سلطنت میں، حکومت میں کسی غیر کو، کافر کو، مشرک کو، یہودی کو، نصرانی کو کلیدی عہدہ نہیں سونپنا چاہیے۔ کوئی کلیدی عہدہ وزیر بنا لیا، مشیر بنا لیا، منشی بنا لیا جس سے راز شیئر ہو جائے، تو ایسا کوئی عہدہ اس کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا، کوئی کلیدی عہدہ اس کے سپرد کیا جائے گا تو اس سے نقصان ہی ہوگا، اور تاریخ اس پر شاہد ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ کسی کو ایسا عہدہ سپرد نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وسیع، جو بہت اعلیٰ ذہن کا تھا اور حساب دان تھا، حساب میں بہت ماہر تھا۔ اس سے آپ نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، میں تمہیں کوئی اچھا سا عہدہ سونپ دوں گا تمہاری صلاحیت کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر۔ اس نے بہرحال تسلیم نہیں کیا۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ آخر عمر میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تو اس وقت بھی بلا کر کے سمجھایا اور یہ کہا کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ، میں تمہیں کوئی اچھا عہدہ سونپنا چاہتا ہوں تمہاری قابلیت کی وجہ سے، لیکن اس نے تسلیم نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے اس موقع پر اسے آزاد کر دیا۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہیں، ایک تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں، زبردستی اس سے نہیں کی کہ تمہیں تسلیم ہی کرنا ہے، اسلام لانا ہی۔ دوسرے یہ کہ کسی غیر کو ایسا رازدار نہیں بنانا چاہیے جس سے حکومت کے راز افشا ہوں، ایسے عہدے پر مقرر نہیں کرنا چاہیے، کلیدی عہدہ اسے نہیں سونپنا چاہیے۔ اور آج تو یہ صورتحال ہے کہ جو نام کی اسلامی سلطنتیں ہیں وہ تو انہی کے دم پر قائم ہیں۔ جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کوئی بھی اقدامات کیے جاتے ہیں ملک کے لیے، اپنوں کے لیے، سب انہی کے مشوروں سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتلا دیا کہ تم اسلام کا نام لیتے رہو، اسلامی احکام کی باتیں کرتے رہو، لیکن اگر حقیقتاً کوئی اسلام پر قائم ہونا چاہے، اسلامی احکامات کو نافذ کرنا چاہے، تو سب سے پہلے اسے معزول کیا جاتا ہے، اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ انہیں رازدار بنا لیا گیا، کیسے وہ اپنے ہوں؟ ان کی یہ ساری خرابیاں، اتنے ساری وجوہات ہیں، کتنی دشمنیاں، کتنے حسد ہیں اور کتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ہمارا دنیاوی نقصان بھی ہوگا، اخروی نقصان بھی ہوگا، اور وہ ہوتا آ رہا ہے۔ اسی کا ایک نمونہ وہ بھی ہے کہ جب عیش پرستی کی زندگی گزاری مسلمانوں نے، سلاطین نے، مال و دولت آ گئے، امیر ہو گئے، نواب سے بن گئے، تو پھر چاہے امیر ہو چاہے سلاطین ہو، انہوں نے کسی کے حسن کو دیکھا، کسی کو چال کو دیکھا، کسی کی ظاہری چیز کو دیکھا، کوئی ہنر دیکھا تو اس پہ فریفتہ ہو گئے، شیدائی ہو گئے اور اسے اپنی شریک حیات بنا لیا۔ وہ اپنے مذہب پر، اپنے دین پر قائم ہے اور یہ اپنے دین پر قائم ہے، یہ بھی ایک طرح سے رازدار بنا لیا۔ تو یہ خواتین جو ایسی ہوئیں، جو بیویاں بنی، یہ شوہر کی اتنی نہیں ہوئی خیر خواہ جتنے اپنے مذہب کی خیر خواہ ہوئیں، اور اہم رازوں کو افشا کیا جس کی وجہ سے سلطنتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، اس سے ہنر سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ایڈوانس لوگ ہیں، ذرا سا پیسہ کیا آ گیا، یہ ساری چیزیں سوچتی ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے عمل کرے، اپنے حساب سے عمل کرے۔ یہ صرف شرعی نقطۂ نظر سے اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اپنا معاملہ ہوتا ہے، اپنا ذاتی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے بھائی پر اگر اعتماد نہ ہو، اس کے بارے میں معلوم ہو جائے میرا خیر خواہ نہیں ہے، تو اسے رازدار نہیں بناتے۔ اور یہاں جب اسلام کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، اللہ کا فرمان آتا ہے، تو اس پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ یہ تو تنگ ظرفی کی، تنگ نظری کی بات ہے۔
تو اپنے بارے میں تو اپنے بھائی کو بھی رازدار نہ بنائے، جب اللہ کی بات آئے تو اس میں تنگ نظری سمجھ میں آئے۔ تو یہ جہالت کی بات ہے، اس طرح کی سوچ رکھنا۔ اور دنیاوی سلطنت کے لوگ، دنیاوی لوگ بھی، یورپ کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، مسلمانوں کو یا دوسرے لوگوں کو اہم عہدوں پر نہیں تقرر کیا جاتا ہے، تو پھر اس پر بھی اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ صورتحال ہو، ایسے حالات ہو، اتنی دشمنی ہو، اور یہ اصول پہلے گزر چکا ہے کہ سب برابر نہیں ہوتے، اہل کتاب میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، اگر ان کے تعلقات رشتہ داری کی وجہ سے ہوں، یا وہ خیر خواہ ہوں، اسلام کے یا مسلمانوں کے تمہارے دشمن نہیں ہوں، قرآن کے دشمن نہیں ہوں، تو پھر ان سے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے تعلقات تھے، یا اپنے چچا ابو طالب سے تعلقات تھے۔ تو اگر یہ صورتحال نہ ہو، یہ حسد، یہ دشمنی، یہ بغض نہ ہو، بلکہ وہ کسی حد تک خیر خواہ ہو، یا اس جیسا ماحول نہ ہو جو کنڈیشن بیان کی گئی، تو پھر احکام ذرا مختلف ہوگا۔ اور یہ قلبی تعلق اور رازدارانہ تعلق کی بات ہو رہی ہے، اخلاقی تعلق ہونا، مدارات ان کے ساتھ، اچھا برتاؤ کرنا، انسانیت کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، اس کی ممانعت نہیں کی گئی۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة کے معنی اصل معنی ہوتے ہیں جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے، جسے استر کہہ سکتے ہیں، یہ رازدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تم اپنے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، یہ تمہارے اندر فساد پیدا کرنے میں، بگاڑ پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کمی نہیں چھوڑتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پوری کوشش کرتے ہیں کسی طرح تمہارے اندر خرابی اور بگاڑ پیدا ہو جائے۔ خبالہ عام طور پہ ایسے فساد کو کہا جاتا ہے، یا ایسے مرض کو کہا جاتا ہے جو جانور کو پاگل کر دے، جنون اسے لاحق ہو جائے، جیسے دماغی امراض۔ یہاں بھی مراد شر اور فساد ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہیں جو مشقت، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، یہ اسے دل سے چاہتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، یہ انہیں پسند ہوتی ہے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تحقیق کی دشمنی یا دشمنیاں ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، تو کبھی نہ کبھی ان کی زبان پر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ان کے دلوں میں حسد اور بغض ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو زبان پہ آ گیا وہ تو الگ ہے، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے بغض اور حسد، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم نے تمہیں پتے کی باتیں بتلا دی ہیں اگر تمہارے اندر عقل ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر کے بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہَا أَنْتُمْ أُولَٰئِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، سن لو، یہ وہ لوگ ہیں، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک طرفہ محبت کہاں ہوتی ہے؟ اگر یہ تم سے دشمنی نہیں کرتے لیکن محبت بھی نہیں کرتے، تو جو تم سے محبت نہیں کرتا اسے اپنا رازدار کیوں بناتے ہو؟ رازدار بنانے کے لیے تمہارا خیر خواہ ہونا چاہیے، وہ بھی تمہارا محب ہونا چاہیے، تمہارا قریبی ہونا چاہیے، اس کا بھی تم سے قلبی تعلق ہونا چاہیے۔ یہی صورتحال ہے، جو کچھ فسادات ہو رہے ہیں، جو کچھ مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جتنی بھی مخبری کا سسٹم بھی یہی ہے۔ چند پیسوں کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے، کسی لالچ اور حرص کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے راز کو جا کر کے غیروں تک پہنچاتے ہیں، سارے راز کو افشا کرتے ہیں۔ اور جو کچھ طلاق کا مسئلہ ہوا اس میں بھی وہی، اپنے لوگ ہی جا کر کے سارے مٹیریل، سارے مواد فراہم کرتے ہیں، اپنی خواتین ہی عدالت کی سیڑھیوں پر جاتی ہیں، اپنے سکون کے لیے نہیں، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے نہیں، سب کو پریشان کرنے کے لیے، تو پوری قوم کو پریشان کر کے رکھ دیا، اپنا راز لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو رازدار ایک طرح سے یہ بھی بنایا، اور یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے خیر خواہ ہیں ان کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے، لیکن وہی صورتحال ایک طرفہ محبت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیوں رازدار بناتے ہو؟ کیوں ان سے محبت کرتے ہو؟ یا وہی صورتحال جو نیوز چینلوں پر جاتے ہیں، بھی یہی سب ہوتا ہے کہ کچھ لالچ کی بنیاد پر، کچھ شہرت کی بنیاد پر، یہ سارے مفادات کے پیش نظر جا کر کے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔
انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں، سن لو، یہ وہ لوگ ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ان کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری کتابیں، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تورات اور انجیل پر سارا کا سارا پورے طور پر ایمان یہ نہیں رکھتے یہود و نصارہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آیات ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، یا جو ان کے مطلب کی نہیں لگتی اس میں تغییر و تبدل کر دیتے ہیں، تو تم پورا کا پورا مانتے ہو، اور یہ اپنی کتاب کو پورا کا پورا نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، یا یہ کہ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، آسمانی کتاب ہے، سارے نبیوں کو مانتے ہو، لیکن یہ نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں نہ تمہارے نبی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تم سے ملتے ہیں، تمہارے سامنے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر اپنے غصے سے اپنی انگلیوں کو، اپنے پوروں کو کاٹتے ہیں۔ تو اس بات میں غصے میں ہوتا ہے اور دل کے مطابق، مرضی کے مطابق کوئی عمل نہیں کر پاتا تو پریشان ہو کر کے یہی کرتا ہے، کرنا تو یہ نہیں چاہتا تھا لیکن کرنا پڑا مجبور ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو، اپنے پوروں کو غصے سے کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے تم غصے سے مر جاؤ۔ تو یہ زبانی طور پہ جب قطع تعلق کرنا ہوتا، تعلقات کسی سے ختم کرنا ہوتا، تو اس طرح کی کوئی سخت بات کہہ دی جاتی تاکہ وہ خود ہی سمجھ جائے کہ اب تعلقات نہیں ہو سکتے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم غصے سے مر جاؤ، تم جو یہ چاہتے ہو اپنی اندر جو تمہارے دلوں میں بغض اور حسد ہے اس کی وجہ سے چاہتے ہو انہیں تکلیف پہنچا دو، انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچے، انہیں فتح نہ ہو، انہیں خوشی نہ میسر ہو، تو تم اپنی ایسی حسد اور جلن میں غصے سے مر جاؤ، تمہارے چاہنے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور یہ جو دلوں میں تم رکھتے ہو اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اور اپنے دوستوں کو اس سے آگاہ بھی کر دیتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی، کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف، کوئی برائی پہنچ جاتی ہے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ بھی وجہ بتلا دی کہ یہ پس پردہ تمہارے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہتے ہیں، اب ان کی سازشوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرتے رہو، صبر تمہارا ہتھیار ہے، صبر کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دیں گے۔ دوسرا طریقہ وَتَتَّقُوا، تم تمام ممنوعات سے، غلط کاموں سے بچتے رہو، دوسرے اس موالات سے، ان کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرنا، انہیں اپنا رازدار بنانا، اس سے بھی بچتے رہو۔ تو اگر تم اس پر رہو گے، حق پر ڈٹے رہو گے، یہ سوچ کر کے کہ یہی سب کچھ ہے، اگر نہیں بنائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہاں نقصان کر دیں گے، یہاں ہمارا خسارہ ہو جائے گا، ہمیں مار دیں گے، تو یہ سوچ کر کے حق کو چھوڑ دیا، قرآن کے حکم کو چھوڑ دیا، تو پھر تم انہیں کے حوالے۔ اور اگر تم حق پر قائم رہے، قرآن کے احکام، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری اور ان سے موالات قائم نہیں کی، تو یہ جو ساری سازشیں کریں گے، سارے مکر کریں گے، ان کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، یعنی تمام ممنوعات سے بچتے رہو گے اور اس حکم پر بھی عمل کرتے رہو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی تدبیر، ان کے مکر، ان کی سازشیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے، پھر ان کی کرتوت کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔